سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں. ان صحابہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ چوک میں، محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں. وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے. بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، یہ صحابہ کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، روم کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس. یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس. جتنے اس وقت بادشاہ تھے، یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے. سیدھے صرف دو لوگ ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر، خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے. کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت بڑی ہے، آپ کی رعایا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں. اے بادشاہ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے. حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے. یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے. بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا. ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے. کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے، رواج رہا ہے، وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں، یہاں سجدہ کر کے جانا ہے. یہ صحابہ اڑ گئے، کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے. اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے، جھک کر نہیں آئیں گے. بادشاہ کہتا جیسے آئے ویسے ہی آنے دو. کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی، ہر ایک کو تجسس تھا، ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا. شاہ مقوقس کے دربار میں، مصر کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے. اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول کی. بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ، شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں، وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو. نجاشی نے کھڑا کیا، کہا کیا تم پیغام لے کر کیا ہو، سناؤ ذرا. حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا. جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو. اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا. اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا. سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا، اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو، سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے، کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہیں. اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا، کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا. لیکن میرے عزیزوں، یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا. یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں. یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں، نہ بولیں، ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے. کس کو برا لگتا ہے؟
سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں، تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے، جو دین اللہ کا مختار ہے، اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دگلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے لیے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں، جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں۔ بربر قوم کے پاس گئے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
سلف صالحین تبع تابعین جو عرب تھے ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے، ہم کو نہ زبان آتی ہے کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں، چین کی سرزمین پر آئے ہیں تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا وہ مرعوب ہو گیا، ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی، آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں،